اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹانا ہو یا نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو یا ایون کہ اگر آپ نے قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی زینب مرڈر کیس یا موٹر وے گینگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں۔ نور مقدم کیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عدالت کھولی گئی۔ یہ جو پورا کا پورا نظام عدل ہے، اس پہ بڑے سنگین سوالات ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں، جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں۔ قاسم کے ابا کو ہٹانے پر عدالتیں آدھی رات کھل جاتی ہیں، نور مقدم جیسے کیس میں عدالتیں کیوں بند رہتی ہیں؟ لاہور میں طالبہ کا وزیر اعظم سے سوال۔ انوار الحق کاکڑ نے تالی بجا کر حوصلہ افزائی کی، کہا پاکستان کے نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں، قاسم کے ابا وزیر اعظم ہوں تو انہیں حمیدہ کی اماں نظر نہیں آتی، کوئی اداروں سے فائدہ اٹھائے تو باپ بنا لیتا ہے، فائدہ نہ ملے تو باپ سوتیلا ہو جاتا ہے۔ سوچ لیں باپ نہیں بنانا تو حتمی فیصلہ کریں، خود باپ بنیں پھر بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آج کے قوانین ہوتے تو قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے۔ ایک مسلمان صادق اور امین کے الفاظ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ کردار کا فیصلہ وہ جج کریں گے جو خود انسان ہیں۔ چیف جسٹس کے آرٹیکل 62(1)(f) کے کیس میں ریمارکس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے؟ ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد الیکشن نہ لڑ سکے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کہاں ہے؟ معمولی وجوہات پر تاحیات نااہلی کیا غیر مناسب نہیں؟ نواز شریف کی نااہلی فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ وفاق کی طرف سے اٹارنی جنرل نے تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کی دوبارہ جائزے کی استدعا کر دی۔ صوبوں کی جانب سے تمام ایڈوکیٹ جنرلز کی بھی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی حمایت۔ چیف جسٹس نے کہا جس فوجی عامر نے آئین کو روندا اسی نے آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین میں شامل کیا، آئینی مسئلے کو ایک ہی بار حل کریں گے۔ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، عزیر کرامت بھنڈاری اور ریما عمر عدالتی معاونین مقرر۔ کھلاڑیوں کو بلہ ملے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ یک طرفہ کارروائی ہے۔ الیکشن کمیشن کیس کا بنیادی فریق ہے، اسے سنا ہی نہیں گیا۔ 9 جنوری تک معطلی کا حکم واپس لیا جائے، وکیل الیکشن کمیشن کی استدعا۔ جسٹس اعجاز خان نے کہا کہ 9 جنوری کو ڈویژن بینچ لگا ہے، اس کیس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، بیرسٹر گوہر خان کا اعلان۔ بولے انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے، کسی کو اکیلے کھیلنے نہیں دیں گے، اس کا راستہ روکیں گے جو تاحیات نااہل ہے۔ ایک پارٹی کو نکالا جائے گا تو جمہوریت ڈیریل ہوگی۔ پی کے 91 کوہاٹ میں آر او کی معطلی کا حکم کالعدم۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے یہ الیکشن نہ ہونے کے ہتھ کنڈے ہیں، ایک آر او بیمار ہوا دوسرا لگا دیا گیا، ہائی کورٹ نے فوری تقرر کینسل کر دیا، کیوں نہ نوٹس کیے بغیر تقرر منسوخی پر جرمانہ کریں، آر او کوئی بھی ہو کیا فرق پڑے گا؟ الیکشن وقت پر ہوں گے، اگر کسی کو الیکشن نہ ہونے کا خدشہ ہے تو گھر پر بیٹھ جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا مولانا فضل الرحمان کو جواب، بولے کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، جو بھی اتحاد کرے گا وہ عوام کو دھوکہ دے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ پلڈاٹ نے 2024 کے الیکشن سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، عام انتخابات اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے 2018 میں ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے تمام دورانیے میں شدید دباؤ کا مقابلہ کیا۔ چیف جسٹس کی کامیابی ہے کہ انہوں نے الیکشن کا شیڈول جاری کروایا۔ پاکستان میں جمہوریت کمزور اور کنٹرول میں ہے، نام نہاد ہائیبرڈ نظام سے چھٹکارا پانا ہوگا۔
सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस दौरान समाअत पीटीआई वकील पर बरहम हो गए। कहा, हम आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। आप चाहते हैं हम इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दें? पाकिस्तान में जो शख्स ओहदे पर होता है वो जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकती। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पंजाब की तरक्की पर नाज़ा। कहा, मोहसिन नकवी ने अवाम की खिदमत की आला मिसाल कायम की। अवाम की फलाह के मंसूबे गैर मामूली स्पीड से मुकम्मल किए। अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। मोहसिन नकवी की स्मॉग के खिलाफ कोशिशें। लाहौर में फिर मसनूई बारिश होगी। वज़ीर आला से यूएई टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने वाले यूएई टीम को सराहा। टीम के सरबराह अहमद अल कमाल और वफ्द ने शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पंजाब के मोहसिन की स्पीड चौथे गियर में। पीआईसी की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन 99% मुकम्मल। ग्राउंड फ्लोर जल्द खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। अपग्रेड इमरजेंसी का दौरा। फिनिशिंग के काम देखे, मयार का जायजा लिया, बेड्स का मयार भी चेक किया। वज़ीर आला के ज़ेर तामीर नए रावी पुल और शादरा चौक के भी दौरे। रावी ब्रिज पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी न रुकी। 24 घंटे में 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज कर गई। 4 रोज के दौरान हमास से झड़पों में 16 इस्राएली फौजी हलाक। गजा में अब तक 173 इस्राएली फौजी मारे जा चुके। इस्राएली फौज की गजा में जंग जारी रखने की धमकी। टोक्यो एयरपोर्ट पर जापानी तैयारा हादसे का शिकार। दौरान लैंडिंग कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकरा गया। वाक़ये के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। 367 मुसाफिरों और अमले के अरकान को बहिफाजत निकाल लिया गया। भारत में बेरोजगारी की संगीन सूरत हाल। पीएचडी प्रोफेसर संदीप सिंह सब्जियां बेचने पर मजबूर हो गया। संदीप सिंह ने थैले पर बड़ा बड़ा पीएचडी सब्जी वाला भी लिखवा दिया। पीएचडी के साथ 4 मज़ामीन में मास्टर्स की डिग्री भी ले रखी है। और सिडनी टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। इमामुल हक और शाहीन आफरीदी ड्रॉप कर दिए गए। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान भी फाइनल 11 में शामिल। तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।